بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ویڈیو ہے احتلام کے عنوان سے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ احتلام کسے کہا جاتا ہے اور یہ اس کی اقسام کتنی ہیں، کس کس وجوہات سے احتلام انسان کو ہوتی ہے۔ تو ابتدائی طور پر احتلام اسے کہتے ہیں کہ خواب کے اندر ایک انسان جماع کر لے اور اس کے بعد اس سے منی کا اخراج ہو جائے تو یہ احتلام ہوتا ہے، یعنی مباشرت کر لے تو مباشرت کے بعد جو کچھ اسے نکلتا ہے وہ احتلام ہی کہلاتا ہے۔ اب احتلام کی یہاں پر اقسام ہے۔ کچھ لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے احتلام ہوا، یعنی گرم چیز کھا لیا اور تب سے ہوا، نہیں، بلکہ احتلام کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ احتلام آپ کو مہینے میں بہت زیادہ ہوگا۔ ایک گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، مثال گرم چیز کھا لیا تب احتلام ہو گیا۔ تیسرا احتلام بادی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بادی چیز کھا لیا تب احتلام ہوا۔ اب گرم چیز کا تو ہر ایک کو پتہ ہے، پکوڑے ہے، سموسے ہے، مچھلی ہے، مرغی ہے، یہ چیزیں اس کی اسباب ہوتی ہے، یا مرچ مسالہ سالن میں زیادہ کیا جائے تو یہ بھی اس کے اسباب ہوتے ہیں، جیسے کباب وغیرہ لوگ مسالہ دار چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے یہ مسئلہ پیش ہو جاتا ہے۔ اور کمزوری کی جو احتلام ہوتا ہے وہ پھر بہت زیادہ ہوتے ہیں، انسان کو کمزوری کی وجہ سے منی اس کی پتلی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بار بار اس کو احتلام ہوتا ہے، یعنی وہ سیدھا سونے سے اس کو احتلام ہو جاتا ہے، جیسے یہ سیدھا لیٹ جائے آدمی، اس سے بھی احتلام ہوتا ہے۔ اور ایک یہ احتلام کی مثال، آپ پانی زیادہ پی لے شام کے وقت، آپ اس کے بعد پیشاب بھی نہ کریں تو آدمی کو جیسے پیشاب آئے گا، اگر پیشاب نہیں کرے گا تو اس کو بھی احتلام ہوگا، تو ضروری ہے وہ پیشاب کے لیے اٹھ جائے، احتلام سے بھی بچ جائے گا اور پیشاب بھی کر لے گا اور نیند بھی اچھی طریقے سے آئے گی۔ ایک احتلام جو بادی ہے وہ ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ مثال ایک آدمی شادی شدہ ہے، اب وہ مباشرت بھی کرتا ہے، اس کے بعد بھی اس کو احتلام ہو جاتا ہے، تو وہ احتلام جو ہے نا وہ ڈبل قسم کا، یعنی مثال ایک رات میں 2 دفعہ بھی ہو سکتا ہے۔ بادی چیز جس نے کھائی ہو، جس میں بڑا گوشت شمار ہے، چاول شمار ہے، اور اس کے علاوہ گوبھی ہے، بھنڈی ہے، ایسے چیزیں، دہی لسی ہے، یہ بھی بادی ہے، دال ماش ہے، یہ بھی بادی ہے۔ اب ان بادی چیزوں سے جو احتلام ہوگا وہ آدمی شادی شدہ ہوگا، اور شادی شدہ آدمی کو جو احتلام ہوتا ہے اکثریت بادی احتلام اس کو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ گرمی کی وجہ سے اور کچھ کمزوری کی وجہ سے آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو پانی پینے کی وجہ سے احتلام ہوتا ہے، مثال رات کو آپ نے پانی پی لیا، پھر آپ نے چھوٹا پیشاب بھی نہیں کیا اور احتلام ہو گیا اور پیشاب آپ کو زیادہ آ رہا ہے، تو آپ اس کو کنٹرول کر لیں۔ رات کے وقت اول بات یہ ہے کہ کوئی لیکوڈ چیز 9 بجے کے بعد آپ نہ کھائے پیے، نہ پیے، بہتر ہے۔ اگر زیادہ پیاس لگ جائے تو مجبوری کہتے ہیں تھوڑا بہت پانی آپ پی لیں، تو اس کے بعد پیشاب بھی کر لیں۔ اور اگر آپ کو زیادہ احتلام ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ گرم چیز بھی آپ نے نہیں کھائی ہے اور کوئی بادی چیز بھی نہیں کھائی ہے، پانی بھی رات کو نہیں پیا ہے اور سیدھا بھی آپ نہیں لیٹے ہو، تب احتلام ہوتا ہے، تو اس میں ایک اور وجہ بھی ہو سکتی، جیسے مثال آپ دن کو کوئی ویڈیوز دیکھ لے یا کہ دوستوں کے ساتھ گفتگو اس انداز کی کر دیا جائے جو موضوع اچھا نہ ہو اس کا، تب سے بھی آدمی کو ہوتا ہے۔ تو اگر اس کے علاوہ ہو تو پھر سمجھو کہ آپ کو کمزوری کی وجہ سے، اور اس کمزوری میں جو احتلام ہوگا وہ احتلام تقریباً مہینے میں 6، 7، 8 دفعہ، 10 دفعہ تک بھی، اور بعض لوگوں کو ہفتے میں بھی 5، 6 دفعہ ہو جاتے ہیں، ایک ایک رات میں 2 دفعہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو انتہائی کمزوری کی وجہ سے بھی انسان کو احتلام ہی ہوتا ہے۔ اب ہم نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا کہ اس کا علاج جو ہے اپنے طور پر جو کیا جاتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، اگر گرمی سے محسوس کرتے ہو تو ٹھنڈا پانی استعمال کرے زیادہ، انشاءاللہ کلیئر ہو جاؤ گے، اور مشروبات بھی ٹھنڈے استعمال کریں، جیسے چکن ہے، بڑا گوشت ہے، اسے آپ اجتناب کریں، پکوڑے سموسے یہ چھوڑ دو، خود بخود ٹھیک ہوگی، دوائی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اگر کمزوری ہے تو اس میں طاقت کی چیز آپ استعمال کر سکتے ہو، مثلا دودھ ہو جائے، اسی طرح لبوب کبیر،
लबूब कबीर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो ठंडा हो, इसमें बारिद बेहतरीन चीज़ है, वो इस्तेमाल कर लोगे। आपका अजीब एहतलाम गोलियाँ हैं, वो भी आपका बहुत बेहतरीन फ़ायदे वाली चीज़ है। इसी से के अलावा जो है, आपकी किचन का जो चीज़ है वो धनिया है। धनिया इंतहाई आम चीज़ है। उसमें यही होता है कि मिसाल धनिया को पीस लो और उसको आप इस्तेमाल कर ले पानी के साथ, उससे आपकी मनी भी गाढ़ी होगी, ठंडी भी होगी, और बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके। वो आप खुद ही देख लोगे, फिर आपको समझ ही आ जाएगा। बाहर कहने की उसकी ज़रूरत नहीं है, इशारतन हमें कह दिया कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो इस चीज़ से न डरे कि हम धनिया खाएंगे तो ना मर्द हो जाएंगे, ना मर्द नहीं होंगे। आप मर्द ही बनोगे और बेहतरीन मर्द बनोगे। बाहर के इसके अलावा अगर ना भी रुके तो फिर हो सकता है बादी है, तलाम हो, तो उसमें आप काली मिर्च इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बेस्ट आप ये करें कि आप किसी तबीब के पास जाए, वहाँ से दवाई लें। ये दवाई आपने जो लेनी है, ये ज़रूर ज़रूर किसी हकीम से लेनी है, चूँकि इसका इलाज इसी में है। इसके अलावा अगर आप कहीं और जगह जाओगे तो उसमें आपको कुछ नुकसानात भी होंगे, जो बाद में आपके जरासीम के ऊपर अटैक कर लेंगे और वो कम हो जाएँगे। क्योंकि ऐसे मरीज़ हमारे पास आए हैं कि एहतलाम बहुत ज़्यादा होता था, मैंने फ़लाने आदमी से दवाई ली है और फिर मेरे साथ ये मसला पेश हुआ है, और इसका असबाब क्या होता है, वो दवाई खाना, फिर जरासीम उसके कम हो जाएँगे। इसलिए आप किसी भी हकीम के पास जाएँ, जो सही हकीम हो उसके पास, ताकि वो भी गलत चीज़ आपको ना दे, बल्कि आपको ठंडी दवाई या आपको बादी दवाई जो बादी की वजह से है, या आपको जो गर्मी की वजह से है वो दिया जाए, या कमज़ोरी की वजह से है तो आपको ताकत की दवाई, मुगल्लज़ दवाई दिया जाए, ताकि आपकी मनी गाढ़ी हो जाए और आपको इत्तिलाम से बचा सके। तो बाकी सेहत जो है ना, अल्लाह की तरफ से है। हमारा ये दावा नहीं होता है, हमारा काम है इलाज करना, शिफा अल्लाह ने देना होता है। असबाब के तौर पर हमने बता दिए कि इन चीज़ों को छोड़ दो। मिसाल एक आदमी सीधा लेटता है तो उसको एहतलाम ज़रूर होगा, तो वो सीधा ना लेटे। अच्छा, सेट पे लेटना अब सुन्नत अमल भी है और इसका फ़ायदे भी बहुत हैं। अच्छा, इसके अलावा बादी है, तो बादी के उन्वान से मैंने आपको कह दिया कि आप काली मिर्च खा लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। अगर कमज़ोर है तो उसको ज़रूरी है कि वो किसी तबीब के पास जाए। ऐसे ना हो कि आप ताकत की गर्म चीज़ें खाएँ और उससे आपको नुकसान हो जाए, तो उल्टा काम हो जाए। इसलिए आप किसी तबीब के पास जाएँ। हमसे मंगवाना चाहते हो तो हमारा भी इंशाल्लाह वीडियो के ऊपर आप नंबर है, आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ़ हमें ये कह दें कि इस वजह से हम तशख़ीस खुद कर लेंगे, पता चल जाएगा आपके मिज़ाज का कौन-सा मिज़ाज है आपका, फिर उस वहाँ से हम आपको दवाई भी भेज सकते हैं। वस्सलाम।